گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو سمجھایا کہ یہ سنت ہے آپ اختیار کریں، اس نے سستی کی تو جواب میں فوراً یوں کہہ دیتے ہیں یا تم کافر ہو کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو. وہ کہتا ہے معاذ اللہ ہاں میں کافر ہوں. تو یہ آپ نے اس کے منہ سے کفر نکلوایا، ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اس پر آپ کا سخت گرفت ہوگی اور اس میں یہ شخص بھی سخت وبال میں گرفتار ہوگا. احتیاطاً اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے اور اس شخص کو بھی جس طرح ہو سکے راغب کریں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ قصد و ارادہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے جیسے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر دوستیاں ہو جاتی ہیں اور گروہ ہوتے ہیں باقاعدہ، یا بعض اوقات انڈیویجولی طور پر دوسرے کو شریف بچہ ہے، شریف بچی ہے، اس کو گناہ کے اندر لگانا، گناہ کا عادی بنا دینا، گندی چیزیں دیکھنا، گندا سننا، گندا بولنا، گندی دوستیاں، خراب قسم کی چیزیں جیسے ڈرگز وغیرہ پرووائڈ کرنا. تو یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ پھر اگر آپ نے کسی کو ترغیبیں دیں، اس کی طبیعت کو گندا کر دیا، اس کے ذہن کو گندا کر دیا، اس کو زنا کی طرف مائل کر دیا، جتنے گناہ کرتا رہے گا اس شخص پر وبال ہے. اس وبال سے ہٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت اسے گناہ میں لگانے میں کی تھی اتنی محنت اس سے بلکہ ڈبل محنت اسے گناہ سے ہٹانے میں کرے. اگرچہ کابری نے لکھا ہے بالکل کہ اگر یہ پوری دیانتداری سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر کے پورے اخلاص سے اس کو گناہ سے ہٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ باز نہ آئے تو یہ انشاءاللہ آخرت میں بری ذمہ ہوگا کہ اس کے ذمہ یہی تھا. پہلی بات تو یہی تھی کہ شیطان کا ساتھی بن کے کسی کو گناہ کی طرف مائل نہ کرو، لیکن کر دیا تھا تو اب اس کے لیے مکلف اسی بات کا تھا کہ اسے گناہ سے بچائیں. تو جتنے میرے بچے خاص طور پہ ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا را پہلی بات تو ہے کہ گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جلوت میں ہوں سب کے سامنے، چاہے خلوت میں یعنی تنہائی میں ہوں. دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے انسان. میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں نے پہلی وہ بات بولی، اگر خدا نخواستہ ہو تو کم از کم یہ تو آدمی سوچ لے کہ چلو میری ذات کے ساتھ ہے، اس کا حساب میں اللہ کی بارگاہ میں ہی دوں گا. تیسری چیز جو ہے سب سے خطرناک ہے کہ کسی کو گناہ گار بنا دینا. جو ہمارے بچے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات دوستیاں کر کے گندا لٹریچر پرووائڈ کرنا، گندی پکچرز دینا، اگر کوئی بیچارہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کو شرمندہ کرنا ہے تو تم تو لڑکی ہو، تجھے مرد ہونے نہیں چاہیے تھا، تجھے لڑکی ہونا چاہیے تھا. اسی طرح لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جو لڑکوں سے دوستیاں کرنا، ان سے بیلنس ڈلوانا، ان کو رات میں خوب مطلب ان کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا، وہ شریف بچیوں کو اس طرف لگا دیتی ہیں. کوئی ایسی ہماری بچی سن رہی ہے تو ناراض نہ ہو، ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، میرے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں آ جائیں گی، لیکن آخرت میں آپ وبال کو ٹال نہیں سکتے. اس لیے ہر ایک جو مجھے سن رہا ہے غور کرے، کیا اس نے اپنے خاندان میں، دوست احباب میں، کسی بھی مقام پر کسی کو گناہ کا راستہ دکھایا، کسی جگہ کی رہنمائی کی، ادھر چلے جاؤ، یہ لنک لے لو، اس کو کلک کرنا، کیا سامنے آتا ہے دیکھو، یہ سنو، یہ کرو، یہ ڈرگز وغیرہ یوز کرو. اگر کوئی ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ شاخ در شاخ چلتا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ میرے بچے کہ جو اپنے فیس بک پیج کے اوپر گندی چیزیں لگا دیتے ہیں، گندے قسم کے خلاف شرع باتیں، ان کو لوگ کاپی کر لیتے ہیں، اپلوڈ کر لیتے ہیں، پھر وہ آگے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ کچھ انتہا نہیں. ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. یہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے. ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرع حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے. بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے ہیں. اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا. بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا. ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں. تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا. بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں،
اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں، جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ ایک بھائی نے فرمایا